المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کے باب قاعدۃ التعریف والتنکیر فی القرآن، یعنی قرآن مقدس میں معرفہ اور نکرہ کے استعمال کے جو قواعد ہیں تو ان کے حوالے سے بات کی تھی، اور گزشتہ درس میں ہم نے اس باب کو مکمل کیا تھا۔ تو اسی بحث کو، قواعد کی اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عنوان قائم فرمایا ہے اگلے باب کا، اس فصل کے 8ویں باب کا، جس میں کہ 24 اشعار ہیں، تو عنوان قائم فرمایا ہے قاعدۃ الجمع والافراد فی القرآن، قرآن مقدس میں الفاظ کے جمع یا مفرد استعمال کرنے کا قاعدہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس میں بعض الفاظ کبھی کسی آیت میں جو جمع استعمال ہوتا ہے تو کسی دوسرے مقام پر وہ بطور واحد استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے جنت کے تذکرے میں بھی جنت کہیں پر یعنی اکثر مقامات پر جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے نار، تو نار واحد کے صیغے میں ہی استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کی جو اسماء و صفات کا تذکرہ ہے، یعنی سمع و بصر کی جو صفت ہے، تو اس میں سننے میں جو سمع صفت سمع ہے اس کو واحد میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے برعکس ابصار اکثر و بیشتر جمع میں آیا ہے۔ تو کون سا لفظ واحد آیا ہے اور کون سا لفظ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور کبھی کبھار تثنیہ کی صورت میں، مثال کے طور پر مشرق لفظ کو اگر آپ لیں گے، اس کو آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں واحد بھی استعمال ہوا ہے، تثنیہ بھی استعمال ہوا ہے، اور جمع بھی استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کس وقت بطور واحد استعمال ہوگا، کب تثنیہ کے طور پر استعمال ہوگا، کب جمع کے طور پر استعمال ہوگا، تو اس باب میں ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ انہی قواعد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو دراصل اس کا تعلق قرآن مقدس کی بلاغت کے ساتھ ہے، یعنی قرآن کے حوالے سے یہ عمومی قاعدہ ہے کہ قرآن مقدس جس مقام پر جو لفظ استعمال کرتا ہے وہی اس مقام کے سب سے زیادہ شائع نشان ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ یوں ہی بغیر وجہ کسی جگہ پر واحد کر دیا، کبھی جمع کر دیا، یہ کوئی عشوائی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں قرآن مقدس کی بلاغت کے ظہور کا ایک بڑا یعنی اظہار ہے۔ تو بہرحال آج کے درس میں جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہی ہے کہ قرآن مقدس میں الفاظ کے جمع، تثنیہ یا مفرد کا جو استعمال ہے اس کا تذکرہ۔ تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُ مَا فِي الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ، یعنی ان قواعد کا تذکرہ جن کا ایک مفسر کو جاننا ضروری ہے، ان میں سے اس قاعدے کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، فی الجمع والافراد، قرآن کے جمع اور مفرد استعمال کے حوالے سے۔ تو آگے آپ مثالوں کا تذکرہ، پوری جو یہ پورا باب ہے نا، یہ بہت لمبا باب ہے، تو اس میں ناظم رحمہ اللہ نے اب صرف فقط مثالوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان سبھی
مثالوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان میں سے جو پہلی مثال ہے جس کا تذکرہ امام سیوطی، ہم فی الحال ترتیب میں امام سیوطی رحمہ اللہ کی ترتیب سے چلیں گے، اور آخر میں ہم واپس، کیونکہ انہوں نے نظم میں کچھ مباحث کو پہلے بیان کیا ہے اور امام سیوطی کی ترتیب سے تھوڑا مختلف ترتیب ہے۔ فی الحال جو پہلی ایک مثال ہے تو فرماتے ہیں قاعدۃ فی الافراد والجمع من ذلک السماء والارض بین الافراد والجمع۔ سب سے پہلی مثال السماء اور الارض کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے، تو اس کا استعمال کب بطور مفرد ہوا ہے اور کب جمع کی صورت میں آیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حیث وقع فی القرآن ذکر الارض فإنها مفردہ ولم تجمع بخلاف السماوات لثقل جمعها وهو أرضون ولهذا لما أريد ذكر جميع الأراضين قال ومن الأرض مثلهن۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں جو یہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا تذکرہ آیا ہے، تو قرآن کے میں سماوات کا لفظ 7 سماوات یعنی 7 آسمانوں کا تذکرہ جمع کے سیغے میں ہی آیا۔ السما اس کا مفرد ہے اور سماوات جمع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زمین کے حوالے سے ارض کو بطور جمع لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس کا جمع کیا بنتا ہے؟ ارضون، لیکن یہ یوں سمجھے کہ نطق کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے یہ لفظ بھاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ارضون کو استعمال کرنے کے بجائے قرآن مقدس نے کیا بیان کیا؟ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 آسمانوں کا تذکرہ کر کے فرمایا اور 7 اسی جیسی 7 زمینیں، یعنی یہاں پر 7 کا تذکرہ یا ارض کو جمع نہیں کیا گیا، یا ایسے نہیں کیا گیا وَمِنَ الْأَرْضُونَ، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ 7 آسمانوں کے بعد زمین کو بطور لفظ تو واحد ہی استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ارضون جو اس کی جمع ہے وہ عربوں کے یہاں، یعنی اس کا جمع جو ہے وہ ادائیگی میں بھاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا یہ ہے۔ اور جہاں تک سما کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں فذکرت تارۃ بصیغۃ الجمع و تارۃ بصیغۃ الافراد، کہ سما جو ہے اس کو کبھی واحد استعمال کیا گیا ہے اور کبھی جمع استعمال کیا گیا ہے۔ فرماتے کیونکہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جس مقام پر جو بات بیان کرنی مناسب ہے اسی اعتبار سے کبھی سما اور کبھی سماوات کو استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں انہ حیث ارید العدد اتی بصیغۃ الجمع الدالۃ علی سعۃ العظمۃ والکثرہ۔ فرماتے ہیں کہ اس بحث میں حاصل یہ ہے کہ جہاں پر عدد بیان کرنا مراد ہو کہ آسمان کتنے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر صیغے جمع کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کے برعکس جہاں پر وسعت، آسمانوں کی وسعت کو یا عظمت کو، کثرت کو بیان کرنا مراد ہو تو ان سبھی مقامات پر کیا ہوا ہے؟ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی مقام پر جہت بیان کرنا مراد ہو، آسمانوں کی ڈائریکشن، جہت بیان کرنا مراد ہو، تو وہاں پر بطور واحد استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، ٹھیک ہے، ای جمیع سکانہا علی کثرتہم، یعنی جہاں پر آسمانوں میں جو مخلوقات بستی ہیں، یعنی ملائکہ کی تعداد بے شمار ہے، تو ان سب کی کثرت کو جب بیان کرنا مراد ہے، یعنی جتنے بھی آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں تو وہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اس مقام پر سما کو بطور جمع استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح یسبح للہ ما فی السماوات، یہاں پر بھی کہ ہر کوئی، ایسا کوئی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرے، یعنی شمول کو بھی جب بیان کرنا ہو، کثرت کو بیان کرنا ہو تو وہاں پر بطور جمع استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، یعنی اذ المراد نفی علم الغیب عن کل ما ہوا فی واحدۃ من السماوات، یعنی یہ کہ یہاں پر سماوات کے ذریعے سے کیا مراد ہے کہ آسمانوں میں اتنی مخلوق ہے، ملائکہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے،
لیکن اللہ رب العزت کو اب اپنے علم کی عظمت بیان کرنا مراد ہے کہ اتنی کثرت کے بعد ایکسیپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی ایک کو غیب کا علم ہے نا. پروبیبلٹی اگر آپ چیک کریں کہ اتنے لا تعداد ملائکہ میں سے کسی ایک کی پروبیبلٹی بن جائے کہ کوئی ایک غیب کا علم رکھنے والا ہے. اللہ فرماتے نہیں، ان کی کثرت کے باوجود لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلی بات کیا سمجھ آئی کہ جہاں پر سما سی گئے جمع کے ساتھ استعمال ہوا ہے، سماوات استعمال ہوا ہے، وہاں پر یا تو وسعت، عظمت یا کثرت کو بیان کرنا مراد ہے. اور جہاں پر جہت بیان کرنا مقصود ہو تو وہاں پر واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر سورہ زاریات کی آیت نمبر 22 میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، یا سورۃ الملک کی آیت نمبر 16 میں أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. تو ایسے مقامات پر یعنی جہت کے بیان کرنے کے حوالے سے صیغے واحد میں السماء کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح اور ایک اہم مثال جو ہے تو قرآن مقدس میں جہاں پر نور کا تذکرہ کیا گیا ہے تو نور کو بطور واحد استعمال کیا گیا ہے. اس کے برعکس اندھیروں کو یعنی گمراہیوں کو ظلمات، ٹھیک ہے، ظلمتن نہیں ہے بلکہ ظلمات جمع کی صیغے میں استعمال کیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں وَإِفْرَادُ سَبِيلِ الْحَقِّ، اور حق کا راستہ جب بیان کرنا ہو تو وہاں پر سبیل ہی آئے گا، ٹھیک ہے، ایک راستہ، ایک واحد. اور جہاں پر گمراہیوں کا تذکرہ کرنا مراد ہو وہاں پر سبل کا تذکرہ آئے گا، جمع کے ساتھ آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے سبل الباطل ای فی القرآن، فرماتے ہیں اس کی مثال سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ بلاغت قرآن کے ہر ایک لفظ میں بے شمار معنی پوشیدہ ہے. فرماتے ہیں اور تم لوگ گمراہی کے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں ہٹا دیں گی کس سے؟ عن سبیلی، اللہ کے ایک راستے سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گمراہیوں کے راستے بہت سارے ہیں اور حق کا راستہ فقط ایک ہی ہے. تو اس اعتبار سے اس بات کے بیان کرنے میں ایک مسلمان کو قطعاً کوئی جھجھک نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ مذاہب حق نہیں ہیں. دیکھیے مذاہب کا احترام، انسانوں کے ساتھ تعلق وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن جہاں پر حق و باطل کی کا معاملہ ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرک بھی حق ہے اور توحید بھی حق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شرک شرک ہے اور توحید توحید ہے. ان میں سے حق توحید ہے اور شرک جس بھی صورت میں ہے وہ باطل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ قرآن نے بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ بات متعدد مقامات پر واضح فرمائی کہ حق کا راستہ صرف ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیے جہاں پر اللہ کے راستے کا تذکرہ ہے ادعو الی سبیل ربکم بالحکمت، سبل ربکم نہیں کہا گیا کہ اللہ کے راستوں کی طرف بلاؤ، نہیں، ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. یا یہ کہا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میرے بہت سارے راستے، یہ میرا راستہ ہے، اسلام میرا راستہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے کہا گیا یہاں پر کہ جہاں پر باطل کا بیان کرنا مراد ہے، ظلمتوں کا بیان کرنا مراد ہے، وہاں پر جمع کے صیغے کو استعمال کیا گیا ہے. اور جہاں پر ہدایت یا اللہ کے راستے کا بیان کرنا مراد ہے وہاں پر صیغے واحد میں خطاب کیا گیا ہے. جو لکھا بھی ہے نیچے لأن طریق الحق واحدہ وطریق الباطل متشعبۃ متعددہ، کیونکہ حق کا راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور باطل کے راستے بہت سارے ہیں. اسی طرح والظلمات بمنزلۃ الطرق الباطل، اور جب قرآن لفظ کرتا ہے استعمال ظلمات تو یہ باطل کے لیے، گمراہیوں کے لیے، کیونکہ یہ انسان کو گمراہیوں میں مبتلا کرنے والے راستے ہیں، ٹھیک ہے. اور حدیث میں بھی آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ واضحہ لیلھا کنہارھا
لا یزیغ عنہا الا حالک، میں نے تمہیں اپنے بعد ایک کھلی اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی جیسی روشن ہیں، اور اس سے صرف وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن نے اسلام کے بغیر باقی راستوں کو ظلمت قرار دیا، یعنی اندھیروں میں انسان گھرا ہوا ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلِحَاذَا وَحَدَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَجَمَعَ أَوْلِيَاءَ الْكُفَّارِ لِتَعَدُّدِهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ۔ دیکھیں یہاں پر جب ایمان والوں کے ولی، ایمان والوں کے رب کا جب تذکرہ ہے تو کیا بیان کیا گیا؟ ولی لفظ صیغہ واحد میں آیا، اللہ ولی الذین آمنوا، ولی کی جمع کیا ہے؟ اولیاء۔ دیکھیں یہاں پر جب اللہ کی ولایت کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کی ولایت کا تذکرہ ہے تو صیغہ واحد میں ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم۔ دیکھیں یہاں پر اب ظلمت کو جمع میں، یخرجہم من الظلمات، انہیں اللہ ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر کہاں لاتے ہیں؟ انوارات میں نہیں، نور میں، روشنی میں، اللہ کی روشنی میں۔ والذین کفروا، اور اس کے برعکس جو کفار ہیں، یہاں پر اب ولی نہیں کہا گیا، اولیاء، ان کے بہت سارے سرپرست ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک معبود بھی نہیں ہے، باطل معبودوں کی بے شمار کثرت ہے، اسی لیے کہا گیا والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت، یخرجونہم، جو انہیں نکالتے ہیں، من النور، ایک سچائی کے راستے سے، الی الظلمات، اور بے شمار گمراہیوں میں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو قرآن کے ایک ایک لفظ میں معنی کا سمندر ہے پوشیدہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ إِفْرَادُ النَّارِ حَيْثُ وَقَعَتْ، اور اسی طرح قرآن مقدس میں جہاں پر بھی نار کا تذکرہ آیا ہے تو یہ واحد، صیغہ واحد میں آیا ہے، اور اس کے برعکس وَالْجَنَّةُ وَقَعَتْ مَجْمُوعَةً وَمُفْرَدًا، اور جنت جمع بھی استعمال ہوا ہے اور مفرد بھی استعمال ہوا ہے۔ فرماتے امام سیوطی رحمہ اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن الجنان مختلفۃ الانواع فحسن جمعها، فرماتے کیونکہ جنت کی بے شمار قسمیں ہیں، درجات مختلف ہیں، یہاں تک کہ جو اہل ایمان کو جنتی لوگوں کے پر جو پھل پیش کیے جائیں گے تو ان کے مزے میں بھی بہت زیادہ اقسام و انواع ہیں، جیسے قرآن کی آیات سے واضح ہے۔ اس کے برعکس جو جہنم کی آگ ہے اس کا مادہ ایک ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنت کی مٹی کا جہاں تذکرہ ہوا ہے، جنت کی اینٹوں کا، جنت کے درختوں کا جہاں تذکرہ ہوا ہے تو بے شمار یعنی وہاں پر اقسام و انواع کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہاں تک حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی دلوں کی دنیا پر اس کا گمان ہی گزرا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو تمہاری سوچ سمجھ سے بہت پرے ہیں چیزیں۔ اس کے برعکس اب نار کا جب تذکرہ کیا گیا، نار کی شدت کو الگ الگ مقامات پر تو مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا، لیکن مادہ جو آگ کا ہے وہ ایک ہی ہے، اسی لیے نار کو بطور صیغہ واحد استعمال کیا گیا ہے، اور جنت کو کبھی مفرد اور کبھی یعنی جمع کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں وَمِن ذَلِكَ إِفْرَادُ السَّمْعِ وَجَمْعُ الْبَصَرِ أي في القرآن والسر في ذلك لأن السمع غلب عليه المصدرية فأفرد بخلاف البصر فإنه اشتهر في الجارحة، ولأن متعلق السمع الأصوات وهي حقيقة واحدة، ومتعلق البصر الألوان والأكوان وهي حقائق مختلفة، فأشار في كل منهما إلى متعلقه، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے قرآن مقدس میں سمع کا جب تذکرہ آیا ہے تو واحد، صیغہ واحد میں آیا ہے، اور بصارت کا جب تذکرہ آیا ہے تو ابصار، لہم قلوب لا یفقہون بها
नहीं, इसमें नहीं, मुतादिद मकामात पर कुरान मुकद्दस में ये मौजूद है। वहुवल्लज़ी अनशअ लकुमुस्समा, ठीक है, तो ये आया है मुख्तलिफ मकामात पर आया है। तो फरमाते हैं देखिए इसका दरअसल ये है कि जहाँ तक सुनने का ताल्लुक है, सुनना जो हाथ से समा है, सुनने की कैपेसिटी जो है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? असल में आवाज़ के साथ। अपनी असल में वो आवाज़ एक ही चीज़, एक ही शय है। इसके बरक्स जो बसारत का मामला है उसमें अनवा व अक़साम बहुत सारी है। रंगों का मामला है, रंग एक अलग कैटेगरी है। इसी तरह आप देखेंगे कि जिहातों का या मकामात का मामला है, अलग है। जैसे फरमाते हैं अल अलवान वल अक़वान, अलवान का क्या मानी है? रंग। इसी तरह अक़वान का क्या मानी है? कौन कहते हैं जगह को, यानी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। तो फरमाते इसीलिए समा के साथ यानी सीगे वाहिद आया है और बसर के साथ जमा का सीगा आया है। इसी तरह और एक मिसाल बयान की है, वमिन ज़ालिका इफ़रादुस सदीक़ी व जमउश शाफ़िईन ऐ फ़िल कुरआन वस्सिर्रु फ़ी ज़ालिक फ़मा लना मिन शाफ़िईन वला सदीक़िन हमीम, कि शफाअत करने वाले, सिफारिश करने वालों का जब तज़किरा आया है तो वो सीगे जमा में आया है, और जब दोस्त का तज़किरा आया है तो वो सीगे वाहिद में आया है। क्यों? फरमाते वहिकमतुहु कस शुफ़ाई फ़िल आदह व क़िल्लतुस सदीक़, फरमाते क्योंकि आदत जो है उमूमी तौर पर सिफारिश करने वाले ज़्यादा होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है, और दोस्त, हकीकी दोस्तों की तादाद, अगर आप देखिए ना, मतलब आम इंसानी आदत में भी किसी जगह अगर यानी कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी हो गया, ठीक है, अब लोग झगड़ रहे हैं, तो लोगों की भीड़ भाड़ जमा हो जाएगी किस पर? मामले को रफा दफा करो, छोड़ो, वो मामला निपटाने की कोशिश करो। लेकिन अब उसके बाद जो नुकसान हो गया उसमें हौसला देना, फिर साथ चलना, उनकी तादाद कम होती है जो आपका असल दोस्त होगा, है कि नहीं? ये तो हमारी बिल्कुल एक उमूमी आदत में भी है ना, कि आपकी सिफारिशें करने वाले तादाद में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो हकीकी दोस्त हैं वो निस्बतन कम तादाद में। इसी तरह फरमाते हैं इमाम ज़मख़शरी फरमाते हैं, अला तरा अन्न रजुल इज़म तुहिना बिइरहाक़ि ज़ालिमिन नहज़त जमाअतुन वाफ़िरा मिन अहली बलदिही लिशफ़ाअतिही रहमतन व इल्लम यस्बिक़ लहु बिअक्सरिहिम मारिफ़ा व अम्मा सदीक़ फ़अज़्ज़ु मिन बैज़िल अनूक़। फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते हो कि अगर किसी शख्स पर कोई जालिम मुसल्लत हो जाए तो लोग उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उसके हक़ में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो दोस्त हो बहुत करीब उनकी तादाद बहुत कम होती है। बात समझ आ रही है? इसीलिए यहाँ पर सूरत शुरा में जब जहन्नमी लोगों का तज़किरा किया गया, जब जहन्नमी अजाब में मुब्तला होंगी तो क्या कहेंगे? फमा लना मिन शाफ़ईन, ना ही तो कसरत में ही लोग आज, जैसे दुनिया में क्या होता है, कोई बड़ा लीडर चला गया, चाहे उसको जानता हो ना जानता हो, तो वो फिर भी उसके हक़ में नारे लगाएंगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर बहुत करीब जो दोस्त होते हैं वो एक अलग आपकी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो जहन्नम में देखेंगे कि ना तो हमारा अवामी सपोर्ट ही है कोई, और ना ही करीब सिफारिश करने वाला कोई दोस्त है, ना वो कैटेगरी है ना ये कैटेगरी है। इसीलिए शाफ़ईन को बतौर जमा इस्तेमाल किया गया और सदीक़ को बतौर वाहिद इस्तेमाल किया गया। इसी तरह मशरिक़ और मगरिब का कुरान मुक़द्दस में तज़किरा होता है। आप देखेंगे कुरान ने इसको रब्बुल मशरिक़ वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हु वाहिद में भी इस्तेमाल किया, ठीक है। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मगरिबैन तस्निया में भी इस्तेमाल किया गया। रब्बुल मशारिक़ वल मगारिब ये भी जमा में भी इस्तेमाल किया गया। अब कहाँ पर वाहिद जमा इस्तेमाल करना है, कहाँ पर तस्निया इस्तेमाल करना है और कहाँ पर जमा इस्तेमाल करना है, ये कुरान की बलागत का एक बड़ा पहलू है। मिसाल के तौर पर इमाम सुयूती रहीमुल्लाह फरमाते हैं, फ़हैसु उफ़रिदा फ़अतिबारन लिल जिहाती, जहाँ पर मुफरद इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ पर किसका एतबार है? डायरेक्शन का। जैसे
ذوالقرنین کے تذکرے میں بھی کیا آیا ہے؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی اس پر اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ سورج تھوڑی نہ کسی سمندر میں ڈوبتا ہے، یہ کیسی بات قرآن میں کہی گئی ہے؟ تو وہاں پر واضح ہے کیا ہے؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اس سمت کی انتہا پر جس سمت میں سورج غروب ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسٹ میں، یعنی ہمارے اعتبار سے انتہا پر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہاں پر جب جہت کا تذکرہ کرنا مراد ہے تو وہاں کیا کہا گیا؟ واحد کا، یا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وحیث سنی فاعتبارا لمشرق الصیف والشتاء ومغربہما، یعنی جب تثنیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے تو وہاں پر موسموں کے اعتبار سے تذکرہ ہے، یعنی گرمی اور سردی میں جو سورج کے طلوع و غروب کا مطلع ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سورج، یہ ویسٹ میں، ایسٹ میں رائز ہوتا ہے، ویسٹ میں سیٹ ہوتا ہے، لیکن کیا یہ ہر دن بالکل ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے؟ یہ ڈائریکشن میں ایک یعنی اس سمت کا تذکرہ ہے، کسی خاص یعنی لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ کا ایک فکسڈ پوائنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مطالعے کا جو اختلاف ہے جہاں پر وہ بیان کرنا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جب عید ہوتی ہے یا رمضان ہوتی ہے تو وہاں پر کیوں یہ مختلف ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ مطالعے کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. تو کہا گیا کہ جہاں پر جمع کے سیغے میں استعمال کیا گیا ہے فاعتبارا لتعدد المطالع، تو وہاں پر سورج اور چاند کے جو مطالع ہیں ان کے تعدد کا جو مسئلہ ہے اس کو ملحوظ نظر رکھا گیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال بھی پیش کی ہے سورۃ الرحمن کے حوالے سے. وہاں پر سورۃ الرحمن میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، تو وہاں پر تثنیہ کے صیغے میں استعمال ہوا ہے. تو امام سیوطی فرماتے ہیں دیکھیے اس مقام پر اس کو تثنیہ کے صیغے میں ہی استعمال کرنا کیوں زیادہ مناسب ہے. اب انہوں نے اوپر سے تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ سورۃ الرحمن میں یہ تثنیہ کے صیغے میں آیا ہے کیونکہ اس پورے سورہ شریف میں یعنی جوڑوں کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر پہلے ایجاد، یعنی اللہ کے رب العزت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، موجودات جو ہیں، اس کا تذکرہ ہے دو چیزوں کا، اس میں سے الخلق والتعلیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ٹھیک ہے. اللہ نے جو جن چیزوں کو وجود بخشا ہے اس میں سے علم، اور ساتھ میں کیا آیا دوسرا؟ علمہ البیان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی رحمان نے قرآن کو پڑھایا، قرآن سکھایا اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا. تو کتنے آئے؟ دو ہے نا. آگے چلے ثم ذکر سراج العالم، اس کے بعد یعنی عالم کے دو انوارات کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا آیا؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر بحسبان. ٹھیک ہے. آگے چلے مزید تو ثم نوع النبات، آگے ثم نوع السماء والارض، ثم نوع العدل والظلم، ثم نوع الخارج من الارض وهم الحبوب والریاحین، ثم نوع المکلفین، یعنی اس کے بعد یا معشر الجن والانس. ٹھیک ہے. انسانوں اور جنوں کا تذکرہ، یعنی ہر ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے. اب سورۃ الرحمن کو کھول کے دیکھیں تو فرماتے ہیں اسی لیے اس سیاق میں جب مشرق و مغرب کا تذکرہ بھی آیا تو وہاں پر رب المشرقین و رب المغربین استعمال ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے آخر میں فرماتے ہیں فلہذا حسن تثنیۃ المشرق والمغرب فی ہذہ السورہ. تو اس سورہ مبارک میں بہتر اسی مناسبت سے مشرق و مغرب کا تثنیہ کے صیغے میں بیان کرنا زیادہ اولا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں اس کے برعکس سورۃ المعارج میں یا سورۃ الصافات میں جمع کے صیغے میں آیا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. تو یہاں پر اللہ رب العزت کے یہاں جو کائنات کی وسعت ہے اس کا احاطہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں بس تمہارے اس رب کی قسم جو کہ مشرق و مغرب کا
रब है कि हम कुदरत रखने वाले हैं। यानी तुम मशरिक और मगरिब में जहां भी, जिस भी सिमत में, जिस भी डायरेक्शन में छुप जाओ, अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं आ सकते। तो इसी तरह फरमाते हैं कि यहाँ पर जब स्याह, वसअत, कुदरत और अजमत को बयान करना मुराद है तो वहाँ पर जमा के सीगे में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ने कुरान मुकद्दस में जो जमा और यानी मुफरद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन सब के बहुत सारी मिसालें दी हैं, ठीक है। और फरमाया कि अल्लफ़ा अबुल हसन अल अखफश किताबन फिल इफ़रादी वल जमी। इमाम अबुल हसन अखफश, इमाम अखफश के नाम से जो मारूफ हैं, तो फरमाते इन्होंने एक मुस्तकिल तसनीफ़ लिखी है किस मौजू पर, कुरान मुकद्दस में जो मुफरद और जमा का तज़किरा है। ज़करा फ़ीही जमा मा वक़ा फ़िल कुरानी मुफरदन। इन्होंने अपनी इस किताब में कुरान के उन अल्फाज जो कि कुरान में सिर्फ वाहिद आए हैं उनका जमा, और जो सिर्फ जमा आए हैं उनका वाहिद बयान किया है, ठीक है। और अब एक सिर्फ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर मन सलवा का तज़किरा आया है, फ़अंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा। तो फरमाते हैं ला वाहिद लहू, इस मन का जो है कोई वाहिद नहीं, ये तो जमा का सीगा है लेकिन ये ऐसा ही लफ्ज़ है। इसी तरह सलवा लम युस्मा लहू बिवाहिदिन, इसका भी कोई वाहिद नहीं है। इसी तरह नसारा कीला जमउ नसरानियन वकीला जमउ नसीरिन का नदीमिन व कबीलिन। इसी तरह अवान जमउहु औनुन। इसी तरह हुदा, आप देखेंगे कुरान मुकद्दस में हुदा जो है इसका कोई वाहिद नहीं है, ला वाहिद लहू। इसी तरह अल एसार एसारुन फहतरकत, ठीक है। तो फरमाते हैं इसका जो जमा है वो क्या है, आसीर। इसी तरह अल अंसार वाहिदुहु नसीर। इसी तरह अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान जो सूरतुल माइदा में कहा गया, ठीक है। वाहिदुहा ज़लमुन व युक़ालु ज़ुलमुन बिज़्ज़म्मि। इसी तरह युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा कहा गया, जमउहु मदारीरु। असातीर जो कुरान में मुकद्दस मुतादिद मकामात पर आया है, इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। फरमाते वाहिदुहु उस्तूरा वकीला अस्तारु जमउ सत्र। इसी तरह सूर फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा। फरमाते जमउ सूरतिन वकीला वाहिदुहु वाहिदुल अस्वारी। फुरादा जमउ अफ़राद जमउ फ़र्दिन। और भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो नाज़िम रहमहुल्लाह ने इन्हीं मिसालों का तज़किरा इस बाब में किया है। तो इस बहस को सामने रखते हुए नाज़िम की तरफ आए। सिलसिलतुल मुतून सफ़ा नंबर 46। तो फरमाते हैं व मिनहु मा फ़िल जमइ वल इफ़रादी, उन कवाइद का बयान जिनका एक मुफस्सिर को जानना ज़रूरी है, उनमें से ही है कायदा को किस चीज़ का, जमा और मुफरद इस्तेमाल करने का कायदा। फरमाते कसमइ वल अबसारी लिल मुरादी, जैसे कि समा और अबसार का तज़किरा हमने बयान किया। समा बतौर वाहिद इस्तेमाल हुआ है और अबसार जमा। वल जमउ फिल जन्नाति दून नारी, और जन्नत का बतौर जमा इस्तेमाल होना और नार का फ़कत वाहिद इस्तेमाल होना। लि वहदतिल मादति फ़ी ज़िद्दारी, ठीक है। क्यों नार का क्यों वाहिद तज़किरा किया गया है, क्योंकि उसका मादा क्या है, एक ही है। इसी तरह फरमाते हैं जमउ समाई दून अर्ज़िन लिस्सक़ली, कि समा का तो जमा में इस्तेमाल हुआ है समावात, दून अर्ज़िन, लेकिन अर्ज़ का अरज़ून नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि ये लफ्ज़ भारी है, ठीक है। वफ़िस समाई मा यलीकु बिल महल्ली, और आसमानों का जब तज़किरा हुआ है तो जिस मकाम पर जो लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है तो वहाँ वही इस्तेमाल हुआ है। किसी मकाम पर समा और कहीं पर समावात। फरमाते हैं तो हमने बयान किया समा कहाँ पर इस्तेमाल होता है और समावात कहाँ इस्तेमाल होता है। उफ़रिदा नूरुन इस सबीलुल हक़, नूर को बतौर वाहिद इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो क्या है, हक़ का रास्ता है, हक़ का रास्ता एक ही है। वज़्ज़ुलुमातु सुबुलुन लिल फ़िरक़, और ज़ुलुमात जो हैं वो क्या है, वो अलग अलग गुमराही के रास्ते हैं।
वशाफ़ईन बिस्सदीक़ जा, और शाफ़ईन और सदीक एक ही जगह पर आए हैं। फमा लना मिन शाफ़ईन वला सदीक़िन हमीम। फरमाते लिक़िल्लति सदीक़ी लशुफ़आए, क्योंकि दोस्तों की तादाद कम और शाफ़ईन की तादाद ज़्यादा है। वल मशरिक़ु वल मग़रिबु हैसु उफ़रिदा, और जहाँ पर मशरिक़ व मग़रिब बतौर मुफ़रद इस्तेमाल हुआ है, लिजिहातिन, तो वहाँ पर मुराद क्या है? जिहाद का तज़किरा करना। औ जुमिआ तअद्ददा मतालिअन फ़ी कुल्लि फ़स्लिन, और अगर जहाँ पर जमा का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर मताले की कसरत का बयान करना मुराद है। या जहाँ पर तस्निया है वहाँ पर मौसमों के एतबार से, यानी रिहलत शिताई व सैफ, शिता और सैफ की निस्बत से बयान करना मुराद है। फरमाते व औजुह इख्तिसासी कुल्ली मौज़िइन बिमा लहू तरा बिखैरी मौक़िइन, और हर कोई लफ्ज़ अपने मौके महल की मुनासबत के एतबार से इख्तियार किया गया है। अब फरमाते फ़सुन्निया फ़ी सूरत रहमानी, अब सूरह रहमान में मशरिक़ और मग़रिब को क्या किया है? बतौर तस्निया, रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, लिअन्नहा सियाक़ुहा ज़ौजानी, क्योंकि इस पूरी सूरह शरीफ का जो सियाक है, कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ पर ज़ौजान यानी जोड़ों का तज़किरा किया गया है। ठीक है, जो हमने बयान किया, तालीम और पहले ईजाद का जोड़ा, उसमें तालीम और खल्क़, ठीक है, उसके बाद अदल और जुल्म का तज़किरा, उसके बाद सकलैन जिन्नात और इंसान का तज़किरा, इसी मुनासबत से मशरिक़ैन और मग़रिबैन का तज़किरा। फरमाते वल जमा फिस सफ़ाती वल मआर, ये सूरह साफ़ात का तज़किरा है, और जमा इस्तेमाल हुआ है सूरह साफ़ात में और सूरह मारिज में। दलालतुन लिक़ुदरतिल मुखर्रिजी, इस बात पर दलालत के लिए कि जो इनको तुलू करने वाला है, ज़ाहिर करने वाला है, वो इनको किसी भी सिमत में ज़ाहिर कर सकता है। अब इसके बाद एक एक लफ्ज़ का तज़किरा है। ठीक है, यहाँ तक तो इन्होंने कुरान से आयतों की तरफ इशारा किया है। अब इसके बाद एक एक लफ्ज़ का बयान है। ठीक है, तो इसको आप पूरी तफसील में, इमाम सुयूती ने इन सभी अल्फाज को जमा किया है। फरमाते नसीरुन कन नदीमी औ नसरानी फ़र्दुन नसारा अल औनु लिल अवानी, जैसे फरमाते हैं कि नसारा जो है इसका वाहिद क्या है? नसरानी, ठीक है, या नसीर। ठीक है, इसी तरह फरमाते आउन का जो जमा है वो क्या है? वो किसका जमा है? आउन का जमा अवान। इसी तरह फ़र्दुल आसीरी हुवल एसारू, आसीर का जो मुफरद है वो क्या है? एसार, एसारू फ़ीहि नारू फ़हतरक। जमउ नसीरिन फ़हुवल अंसारू, और अंसार किसकी जमा है? नसीर की। अब ये क्यों बयान कर रहे हैं, ये इमाम सुयूती क्यों, इसका क्यों तज़किरा हो रहा है? ताकि आपको पहचान हो जाए कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये वहाँ पर बतौर मुफरद है या बतौर जमा इस्तेमाल हुआ है, उसी एतबार से माना पर भी इसका असर होगा। फरमाते लि ज़लमिन अल अज़लामु, ज़लम जो है इसका जमा क्या है? अज़लाम, और बाज़ में इसको ज़ा की ज़म्मा के साथ पढ़ाया गया है, ज़ुलम, ज़ुलम अज़लाम, ज़लम अज़लाम, ज़ुलम अज़लाम। ठीक है, वल मिदरारु फ़र्दु मदारीरा, और मिदरार युरसिलिस समा अलैकुम। देखिए यहाँ पर भी कितनी बड़ी समझ है। अगर आप देखें ना, इन सभी अल्फाज को कुरान में तलाश करने की कोशिश कीजिए। ये आया है नूह अलैहिस्सलाम के यानी दावत के तज़किरे में। फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश कर देगा। देखिए यहाँ पर वाहिद नहीं, मदारीर नहीं, मिदरारा, मिदरार जमा है। ठीक है, जब आप इस जमा को पहचानेंगे तभी समझ आएगा कि इस्तिग़फ़ार खैर व बरकत का बहुत बड़ा ज़रिया है। ठीक है, तो फरमाया कमल अस्तारु फ़र्दु असातीरु अविल उस्तूरा थी। इसी तरह जो कुरान में असातीर का तज़किरा आया है, बार बार मुश्रिकीन क्या लगाते थे इल्ज़ाम? असातीरुल अव्वली। फरमाती है किसकी जमा है? या तो अस्तार या उस्तूरा की। इसी तरह अस्वारु जम उसूरी, इसी तरह जो सूर, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी नफ़ख़तुन वाहिदा, ये किसका जमा है? इसकी जमा क्या है? अस्वार,
آگے فرماتے ہیں جمع افراد جمع الفرد للفرادہ، اسی طرح فرادہ کس کی جمع ہے؟ فرد ان کی، ٹھیک ہے. اسی طرح سریان للسری ای منساد نشور للنشر والقنوان کنون و سنون مفرد السنوانی. یہ کنوان سنوان جو بھی لفظ آئے ہیں ان کا انہوں نے تذکرہ کیا. اگر آپ آخر تک دیکھیں گے نا، یہاں سے آپ اینڈ تک انہی الگ الگ الفاظ کا تذکرہ ہے کہ واحد کون ہے، جمع کون ہے. اور بعض الفاظ وہ ہیں جو واحد ہی ہیں فقط، ان کا کوئی جمع نہیں ہے. بعض الفاظ وہ ہیں جو جمع ہی ہیں، ان کا کوئی واحد، جیسے من اور سلوہ کا تذکرہ آیا. تو یہ اس کو ہم ایک بار پڑھتے ہیں تو آپ سنیے. زبینۃ زابن او زبانی سند الزبانیہ ہے نا. قضا کالمثنی مفرد المثانی. اس کے بعد فرماتی انیون انا انوۃ للاناء. انا کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، اس کی واحد کیا کیا آتی ہیں. اسی طرح جو ابھی سورہ رحمان کا ہم نے تذکرہ کیا، فبأی آلاء، ٹھیک ہے. قرآن میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایام اللہ اور آلاء اللہ. ایام اللہ اللہ کے دن، ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں آئے فذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کے دنوں کے ذریعے سے یاد دہانی. مطلب کیا ہے؟ وہ عذاب کے دن جس دن اللہ کی قدرت بالکل ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے، عذاب مسلط ہو گیا قوموں پر. جب قرآن میں گزشتہ نافرمان قوموں کا تذکرہ آیا ہے تو کیا کہا گیا؟ فذکرہم بایام اللہ. اب سورہ رحمان میں کیا ہے؟ آلاء اللہ، یعنی فبأی آلاء. آلاء کا معنی کیا ہے؟ نعمتیں، اللہ کی نعمتیں. دیکھیں یہاں پر بھی جب کہا گیا ہے نا فبأی آلاء ربکما تکذبان، بار بار اللہ کی نعمتوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کی طرف کر رہے ہیں اشارہ کہ الین علین الون الیون آلائی. اسی طرح انسان او انسی للاناسی وجمع منسات هو المناصی غریب فرد للغرابیب کما لف للالفاف واطراب نما فی الترب، ہے نا. قاصرات نہیں کیا ہے سورۃ النبا میں اطراب، سورۃ النبا کے آخر میں ہے نہیں، وہ یہ ترب الگ ہے، وہ طا ہے، ٹھیک ہے. اطراب تو ہم یاد آ جائے گا ہمیں. تو فرماتے ہیں اسی طرح فی السیسۃ السیاسی اریکۃ ارائک. اریکۃ کی جمع کیا ہے؟ علی الارائک ینظرون. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح الاناسی والطیر والطارات جمع جار. اسی طرح طارات، اسی طرح فرماتے جمع جار لطارۃ اشراء للاشار ابال او ابول او ابیل فرد ابابیل. یعنی جو ابابیل ہے نا، ابابیل بھی جمع آیا، یعنی یہ کوئی ایک دو پرندے نہیں تھے، یعنی پرندوں کا جھنڈ تھا. اب ان کا سے واحد کا تذکرہ آیا ہے. فرماتے ہیں وفیہ قیل بفقد فرد وهو المشہور حرور جمعہ هو الحرور ترقوۃ لمفرد التراقی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. فرمایا بینہ الاخفش ذو السباق. اب یہ جو ہے نا یہاں سے یہ مثال ہے کہ کیا ہے، یہ ایک واحد کون ہے، جمع کون ہے، کون واحد ہی ہے جمع نہیں ہے، کون جمع ہے واحد ہی نہیں ہے. تو یہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اسی باب میں آخر پر انہوں نے وہاں پر عنوان قائم کیا ہے قاعدۃ فی الجمع والافراد. تو اس کو آپ انشاءاللہ وہاں سے دیکھ لیجئے گا. تو اس کے ساتھ ہمارا یہاں پر یہ باب مکمل ہوا. اس باب میں جو ہمارا سمجھنے کا جو بنیادی قاعدہ ہے وہ یہ کہ قرآن مقدس میں جو لفظ جہاں پر زیادہ مناسب ہے اسی لفظ کو وہاں پر استعمال کیا گیا ہے. اور یہ واحد تثنیہ جمع کا استعمال یہ کوئی عشوائی معاملہ نہیں ہے، بلکہ بطور قرآن مقدس کی عشوائی مطلب کہ رینڈم، یعنی شن ہنگ تمنگا کہ جہاں پر مرضی ہوئی وہاں پر واحد لگا دیا، جہاں پر مرضی ہوئی وہاں پر جمع لگا دیا، نہیں.
جہاں پر جو لفظ ہے وہاں پر معنی کے اعتبار سے، بلاغت کے قواعد کے اعتبار سے وہی سب سے زیادہ انسب مقام ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ اس لفظ کو اٹھا کر کسی دوسرے لفظ کو وہاں پر فٹ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی یہ کہے کہ ہم سماوات کی جگہ پر سما لگائیں، ہم جنات کی جگہ یعنی ایک ہی جنت کا تذکرہ کریں، نار کو جمع کے صیغے میں بیان کرے، تو یہ بلاغت کے قواعد کے بھی خلاف ہے، اور اس کے بعد یہ معنی کے اعتبار سے بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک مفسر کے لیے جمع اور مفرد اور تثنیہ کے صیغوں میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی پہچان ضروری ہے، اور معنی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس کی پہچان بھی ضروری ہے۔ تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ نے اور ایک قاعدہ، قاعدۃ السؤال والجواب کا تذکرہ کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔